الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ پروگرام ہے انسان ایک حیرت انگیز تخلیق، اور موضوع ہے، اس سے پہلے ہم قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ سے برکتیں حاصل کرتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ فرمایا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہیں۔ تم فرما دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو، پھر میرے اوپر اپنا داؤ چلاؤ اور مجھے مہلت نہ دو۔ بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ صالحین کی مدد کرتا ہے۔ سورۃ الاعراف کی ان 3 آیات مبارکہ میں مختلف اعضائے بدن کا ذکر کیا گیا، ڈفرنٹ آرگنز آف باڈی، اور انہی میں سے ایک عضو، ایک آرگن ہمارا آج کا موضوع ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی قاسم مطاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ تفسیر صراط الجنان شریف میں فرماتے ہیں کہ انسان کی قدرت کا دار و مدار ان 4 اعضاء پر ہے، یعنی these 4 organs are very important. It's hand, your feet, your ear and your eyes. یہ ہاتھ، پاؤں، کان اور آنکھیں، جبکہ بتوں کے یہ اعضاء نہیں ہیں۔ انسان تو ان اعضاء کی مدد سے اپنے تمام امور میں کوئی نہ کوئی مدد لیتا ہے۔ These organs are a big assistance. But idols جو بت ہیں، ان کے یہ اعضاء نہیں ہوتے، لہٰذا انسان بذات خود ان عاجز بتوں سے تو افضل ہوا، کیونکہ چلنے، پکڑنے، دیکھنے اور سننے کی طاقت رکھنے والا یہ انسان ان بتوں سے افضل ہے جو ان صلاحیتوں سے محروم ہیں۔ لہٰذا انسان ہر حال میں ان بتوں سے سپیریئر ہے، کہ بت تو پتھروں کے اور درخت کے یعنی لکڑی کے بنے ہوتے ہیں، کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو جب ان میں وہ قوت اور طاقت بھی نہیں ہے تو تم پھر ان کو کیوں پوجتے ہو؟ کیسے پوجتے ہو؟ کیا لاجک ہے اس کے پیچھے؟ اور اپنے سے کم تر کو پوج کر کیوں ذلیل ہوتے ہو؟ تو ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہوگا انسانی ہاتھ، ہیومن ہینڈز۔ یہ ایک بہترین عضو ہے، ہر عضو ہی بہترین ہے، اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، لیکن یہ زیادہ استعمال ہونے والے اعضاء میں سے ہے۔ یہ دیکھیے، یہ 2 ہاتھ ہیں، ان میں سے 8 انگلیاں ہیں، 2 انگوٹھے ہیں، اور کتنی پیاری انجینئرنگ آپ کو یہ لگے گی۔ ہم اپنے پروگرام میں آج انشاءاللہ عز و جل انسانی ہاتھ کی انیٹمی کے بارے میں اور اس کی میڈیکل سائنس کے حوالے سے بڑی حیرت انگیز اور دلچسپ معلومات آپ سے شیئر کریں گے۔ دیکھیے، یہ 8 انگلیاں ہیں، 2 انگوٹھے ہیں، انگوٹھے انگلیوں سے دور ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو اس کو جوڑ لیں اور یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے، یا پیالہ بن گیا، کوئی پانی یا کوئی لیکوڈ ڈالے اس کو پینے کے لیے، اور چاہیں تو اس کو توڑ لیں اور مکہ بنا لیں اپنے ڈیفنس کے لیے، اپنے دفاع کے لیے۔ اب جتنے بھی بڑے سے بڑے انجینئر، ڈرافٹسمین، آرکیٹیکچر کو آپ یہ 8 انگلیاں اور 2 انگوٹھے دے دیں، جس انداز سے یہ ایڈجسٹ ہو چکے ہیں، جس انداز سے یہ ارینج ہو چکے ہیں، کوئی بھی اس سے بہتر انداز سے ان کو ارینج نہیں کر سکتا۔ یہ بہت ہی زبردست ارینجمنٹ ہے۔ یاد رکھیے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے انسانی ہاتھ کے 4 سیگمنٹس ہوتے ہیں، 4 سیگمنٹس۔ سب سے پہلے فنگرز، دیز آر دا ڈیجٹس، یہ انگلیاں ہیں جو ہتھیلی سے اگتی ہوئی اوپر کی طرف جا رہی ہیں۔ They are just growing from your palm and they are going upwards. اور یہ انگلیوں کی مدد سے ہی ممکن ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ پام، ہتھیلی، یہ ہاتھ کا درمیانی حصہ،
ऑपिस्थेनर, ये बैक वाला हिस्सा, इसको ऑपिस्थेनर कहा जाता है। यहां पे आप देख सकते हैं, आपको नजर भी आता होगा, वेन्स, खून ले जाने वाली नालियों की एक नेटवर्क है, बहुत ज्यादा यहां पर मौजूद है। और रिस्ट, ये बाजू और हाथ के दरमियान ये कलाई एक कनेक्शन है, ये हाथ को बाजू से जोड़ती है और इसकी मदद से हाथ मूव करता है, हिलता है। अगर हम उंगलियों की बात करें तो इंसान के पास, सिर्फ इंसान के पास यह सलाहियत मौजूद है कि वो अपने अंगूठे को यूं उंगलियों से मिला सकता है, यूं मिला सकता है, यूं मिला सकता है। और इस सलाहियत की वजह से इंसान बहुत से हुनर उसके पास होते हैं और बहुत से टूल्स को, बहुत से आलात को, औजार को वो इस्तेमाल कर सकता है। कुरान मजीद में उंगलियों का जिक्र आया, सूरह बकरा में फरमाया, या इनकी मिसाल आसमान से उतरने वाली बारिश की तरह है जिसमें तारीकियां और गरज चमक है। ये जोरदार कड़क की वजह से मौत के डर से अपने कानों में उंगलियां ठोंस रहे हैं, हालांकि अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है। फिर फरमाया कुरान मजीद में, क्या आदमी ये समझता है कि हम हरगिज उसकी हड्डियां जमा ना फरमाएंगे? क्यों नहीं, हम इस बात पर कादिर हैं कि उसकी उंगलियों के पोरों तक को ठीक कर दें। Fingerprints, and you know the concept of fingerprints, it has revolutionized the entire world. This is the identification. उंगलियों के निशानात ये यूनिक होते हैं। इसका मतलब ये है कि दुनिया में किसी और के ऐसे फिंगरप्रिंट नहीं होंगे जैसे आपके हैं। ये रिजेस, अगर आप देखें उंगली के ऊपर छोटे छोटे उभार होते हैं ना, और लाइंस बड़ी होती हैं, रिजेस इनको कहा जाता है। इनके बारे में कॉन्सेप्ट ये भी है कि ये ग्रिप करने में काम आता है। हमने टायरों के ऊपर देखा होगा ऐसे निशानात पड़े होते हैं ना, टायरों के ऊपर भी निशान होते हैं, ये रोड ग्रिप के लिए होते हैं। तो इंसान के ऊपर ये जो है ये ग्रिप करने के लिए हैं। बहरहाल ये रिजेस, ये लाइनें, दो जुड़वा पैदा जो बच्चे होते हैं उनकी भी एक जैसी नहीं होती। और आजकल दुनिया में जो बहुत ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल होता है, बायोमेट्रिक्स, यानी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि इंसान की शनाख्त के लिए उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को इस्तेमाल किया जाए। यानी आप फिंगरप्रिंट्स के जरिए इंसान की शनाख्त करते हैं, या आई के रेटिना के जरिए, आंखों के जरिए, या कोई बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक होता है, रवैयों के जरिए इंसान की शनाख्त की जाती है। अब देखते हैं मोबाइल फोन के ऊपर भी फिंगरप्रिंट लगता है या रेटिना आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर मोबाइल का लॉक खुल जाता है और सिर्फ आप ही देखेंगे तो खुलेगा आपका मोबाइल, किसी और की आंख से नहीं खुलेगा। तो जहां हमारा हाथ लगता है वहां पर उंगलियों के निशानात आ जाते हैं। और जुराइम की तफ्तीश में, क्रिमिनोलॉजी जो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें जुराइम का पता चला जाता है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसमें ये बायोमेट्रिक्स और उसकी जो सब कैटेगरी है फिंगरप्रिंट्स, इसकी बड़ी अहमियत है। जहां हाथ लग जाता है इंसान का, उंगलियों के निशानात वहां पर आ जाते हैं। फिर उन निशानात को उठा लिया जाता है और फिर खास तरीके से हाथों के साथ मैच किया जाता है और यूं मुजरिम की निशानदही की जाती है। तो फिंगरप्रिंट्स की अगर मुख्तसर तारीफ की जाए तो वो ये है कि आप अपनी उंगली पर या अंगूठे पर इंक लगाएं और फिर उस इंक वाली उंगली को आप पेपर पे रखें और उठाएंगे तो जो प्रिंट वहां पड़ जाएगा उसे फिंगरप्रिंट कहा जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक मां के पेट में बच्चे के फिंगरप्रिंट्स हमल के 19वें हफ्ते में बन जाते हैं, यानी मुद्दत हमल का जो हाफ होता है तो ये फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं और उसी वक्त में पैंक्रियाज यानी लबलबा भी बन जाता है। और जब आप पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद से लेकर मरते दम तक ये आपकी सिग्नेचर आइडेंटिटी रहती है, आपके फिंगरप्रिंट्स तब्दील नहीं होते। हाँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इंसान की उम्र जब ज्यादा हो जाती है तो प्रिंट्स उसके सही तरह आते नहीं, लेकिन पहचान यही रहती है। फिंगरप्रिंट्स को जुराइम के निशानदही के लिए इस्तेमाल करना ये 1892 में शुरू हुआ और पिछले 100 साल में साइंस ने जो तरक्की की, कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिलखुसूस जिस तरीके से क्रिमिनोलॉजी ने तरक्की की, तो अब फिंगरप्रिंट्स को कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर की मदद से ज्यादा अच्छे अंदाज से कंप्रीहेंड किया जा रहा है।
اور ہر جگہ یہ استعمال ہو رہے ہیں. ہم سب جانتے ہیں آفس میں حاضری لگانی ہو یا پھر کوئی چیز خریدنی ہو، آئیڈینٹی کارڈز ہوتے ہیں، موبائل فون خریدنے ہوتے ہیں، سم خریدنی ہوتی ہے، تو ہر جگہ پر شناخت کے لیے فنگر پرنٹس ایز اے بایو میٹرک آئیڈینٹیفیکیشن استعمال ہوتے ہیں. سو بایو میٹرک از اے بایولوجیکل، physical and behavioral characteristic which we use for identification. آئیز ہیں، وائس پیٹرن بھی استعمال ہوتا ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آواز وہ بھی یونیک ہوتی ہے انسان کی، فیشل پیٹرنز بھی جو اس کے چہرے کی ساخت ہے وہ بھی. تو اب یہاں کیسی حیرانی کی بات دیکھیے کہ دنیا میں اس وقت 7.5 ارب سے زیادہ افراد بستے ہیں اور کوئی دو ایسے نہیں ہے جن کے فنگر پرنٹ آپس میں ملتے ہوں. اور دنیا میں جتنے بھی زیبرا ہیں ان میں بھی کوئی دو ایسے نہیں ہے جن کی دھاریاں آپس میں ملتی ہوں. صرف یہ 2021 کی بات نہیں ہے کہ 2021 کے اندر لوگ جو ہیں ان کے آپس میں فنگر پرنٹ نہیں ملتے، بلکہ 1950 میں جو لوگ رہتے تھے ان کے فنگر پرنٹ 2021 والوں سے نہیں ملتے، 1700 میں جو رہتے تھے ان کے فنگر پرنٹ 1950 والوں سے نہیں ملتے. کیسی زبردست قدرت ہے، کتنا کمال ہے، کتنی صفائی ہے، کتنی پریسیشن ہے اور امپیکیبل انجینئرنگ ہے. اور یہاں وہ جو اعتراض کرتے تھے، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ مرنے کے بعد لوگ زندہ کیسے کیے جائیں گے، دیٹ واز دا کوشچن. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت میں دوبارہ زندگی ہوگی. اس پر سوال کہ کیسے ہوگی، کیونکہ لوگ تو مر کر مٹی بن جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہڈیاں بھی مٹی کے اندر وہ بالکل گھل جاتی ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں اور وجود بکھر جاتا ہے. تو یہ دوبارہ کیسے وجود آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا خود قرآن مجید میں بیان فرمایا. کہنے لگا ایسا کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کر دے گا جبکہ وہ بالکل گلی ہوئی ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم فرماؤ ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا اور وہ ہر پیدائش کو جاننے والا ہے. اب ہڈیوں سے پیدا کرنا ہو یا ہڈیوں میں موجود کسی ایک ذرے سے پیدا کرنا ہو، بلا شبہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. انسانی ہاتھ کے حوالے سے کچھ جدید تحقیقات اور سن لیتے ہیں. گلاسکو یونیورسٹی کی یہ تحقیق ہے کہ انسان کا ہاتھ، جو کہ ظاہری بات ہے اپیرنٹلی بہت زیادہ انرجیٹک اور بہت زیادہ ایکٹیو عضو ہے، انسان کے تمام اعضاء کی اپنی اہمیت ہے، لیکن مدنی چینل کے ناظرین آپ جانتے ہیں ہاتھ کتنے ضروری ہیں. ہاتھوں کی صفائی تو آج کل بہت امپورٹنٹ ہے. عالمی وبا کے ان دنوں میں ہاتھوں کی صفائی کے اوپر کتنا اصرار کیا جاتا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو فرمان ہے کھانے سے قبل کھانے کا وضو کر لو، کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیے جائیں، جب آپ گھر سے باہر جائیں واپس آئیں ہاتھ دھو لیں، واش روم یوز کریں ہاتھ دھو لیں، جانور وغیرہ کو آپ مینج کرتے ہیں ہاتھ دھو لیں. اسی طریقے سے جب آپ کٹنگ کرتے ہیں اور کوکنگ وغیرہ کرتے ہیں ہاتھ دھو لیں. ہاتھوں کی مسلسل صفائی جو ہے وہ بڑی زبردست ہائیجینک میجر ہے. اور جب مختلف کلچرز اور ثقافت اس کو پروموٹ نہیں کرتے تھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان ارشاد فرمایا. نمبر 1، ہاتھ نیچرل انجینئرنگ کا انتہائی خوبصورت اور پیچیدہ شاہکار ہے. دے آر دا ماسٹر پیس. نمبر 2، اس سے نہ صرف انسان کی گرپ مضبوط ہوتی ہے بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت بہترین انداز سے سنبھالنے کی بھی طاقت ہاتھ کے ذریعے ممکن ہوئی. اور ہاتھ تو بہت سے جانداروں کے پاس ہے، لیکن جیسے کمالات انسانی ہاتھ کے ہیں کسی اور جاندار کے پاس ایسے کمالات نہیں ہیں. جانور عام طور پہ اپنا سر جھکا کر زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں، لیکن انسان زمین سے اٹھاتا ہے کھانا اپنے ہاتھ کے ذریعے اور منہ تک لے جاتا ہے. یعنی ایک معنی اس کا یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اگر انسان کا سر جھکے تو صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکے. اور یہ جو انسان ہاتھ میں جو پٹھے ہیں، مسلز ہیں، ان کی ارینجمنٹ جس طریقے سے یہ جڑے ہوئے ہیں یہ بڑی حیران کن ہے. یاد رکھیے ہمارے ہاتھ کی حرکات وہ صرف ہاتھ میں موجود پٹھوں کی وجہ سے نہیں ہوتی. انگلیاں اتنی مضبوط نہیں ہیں انسان کی. جب بھی آپ کوئی چھوٹی سی چیز بھی پکڑتے ہیں نا، یاد رکھیے انگلیاں، ہاتھ کی پشت اور یہ فور آرم، یہ جو ہاتھ کا اگلا حصہ ہے، اور یہ یہاں تک یہ سارا کا سارا ہاتھ اس کوشش میں، یہ سارے پٹھے اس میں انوالو ہوتے ہیں. حتیٰ کہ میں نے گھڑی بھی اگر پکڑی ہے
تو یہ سارے کے سارے پٹھے اس میں انوالو ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا اکثر اوقات ایک جگہ پر درد ہو تو کئی جگہوں پر محسوس ہوتی ہے، اسے ریفرل پین کہتے ہیں. عام طور پہ کان میں درد ہو رہی ہوتی ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کان میں کچھ نہیں ہے، دانت میں عقل داڑ جو ہوتی ہے اس میں پرابلم ہے، تو وہاں سے درد یہاں پر آ رہی ہے، اسے ریفرل پین کہتے ہیں. سارے پٹھے آپس میں جڑے ہوئے ہیں. تو جب بھی آپ کچھ یہ کام کرنے لگتے ہیں، یہ انگلی سے لے کر کندھے تک سارے پٹھے اس میں انوالو ہوتے ہیں. یہ ٹینڈنز ہوتے ہیں، لیگمنٹس ہوتے ہیں، ہڈیاں ہوتی ہیں، جوائنٹس ہوتے ہیں. تو جس طرح آپ کوئی اونچائی یا پہاڑ پہ چڑھتے ہیں تو ہاتھ کی گرپ سے پکڑتے ہیں، اس کو درخت پہ چڑھا جاتا ہے، تو یہ سارے مسل استعمال ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ انگوٹھا یہ اہم ترین ہے، اور آپ کے ہاتھ کی صلاحیت 40% یہ انگوٹھے کی وجہ سے ہے. اور ہمارے ہاتھ کی جو جلد ہے یہ بھی بہت سینسٹیو ہوتی ہے، بہت زیادہ حساس ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ کا ہاتھ کسی جگہ پہ لگتا ہے، وہ جگہ نرم ہے، سخت ہے، کھردری ہے، گیلی ہے، یہ فوراً ہمیں پتہ چل جاتی ہے جب ہمارا ہاتھ لگتا ہے، خاص طور پہ گرم ہے یا ٹھنڈی ہے. تو انگلیوں پر بہت اسپیشلائزڈ قسم کے ریسپٹر لگے ہوتے ہیں، یہ سینسرز ہیں. جس طرح آپ کے موبائل میں سینسرز ہوتے ہیں، آپ ہاتھ سامنے سے لے آئیں تو واٹس ایپ پر چلنے والی کال رک جاتی ہے، واٹس ایپ پہ چلنے والا میسج رک جاتا ہے. یہ سینسرز ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہاتھ میں موجود ہیں. اور فیٹس کی چکنائی کی ایک لیئر ہے جس کے اوپر بڑے آرام سے ان کو رکھا گیا ہے. اور یہ انگلیوں میں موجود ریسپٹرز یہ لائٹ کو، روشنی کو، اور پریشر کو، دباؤ کو، چھونے کو، درجہ حرارت کو، درد کو، سب کو محسوس کرتے ہیں. اور پھر یہ ناخن، مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے، انسان کے ناخن کتنی زبردست یہ چیز ہے. ایک مہینے میں آپ کے ناخن 3.47 ملی میٹر بڑھتے ہیں. یعنی اگر کسی کا پورا ناخن ٹوٹ جائے تو اسے 6 ماہ لگیں گے پورا ناخن دوبارہ اگنے میں. تو انسان کے بال اور ناخن ایک ہی چیز سے بنے ہوتے ہیں جس کو کیراٹن کہا جاتا ہے. یہ ایک پروٹین ہے جو مردہ خلیوں سے بنی ہے. اسی لیے جب آپ ناخن کو اور بالوں کو کاٹتے ہیں تو آپ کو درد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ مردہ خلیوں سے بنی ہے. پرندوں کے پر اور گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو ہووز ہوتی ہیں وہ بھی اسی مادے کی بنی ہے. اسی لیے جب پرندوں کے پر کاٹے جاتے ہیں ان کو بھی درد نہیں ہوتی، اور گھوڑے کے جب نیچے نال، اس کا جو فٹ جو جوتا ہوتا ہے وہ ڈالا جاتا ہے، اس کو بھی وہاں درد نہیں ہوتی. تو مردوں کے جو ناخن ہیں وہ عورتوں کے ناخنوں کی نسبت تیزی سے بڑھتے ہیں. ناخن گرمیوں میں زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں، سردیوں میں کم سپیڈ ہوتی ہے. ناخنوں سے پسینہ نہیں نکلتا. انگوٹھوں کے ناخن سب سے کم رفتار سے بڑھتے ہیں، اور یہ ناخن نہ صرف انگلیوں کی ٹپس کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ یہ پوری انگلی کے اوپر ایک شیلٹر کی طرح ہوتے ہیں. یاد رکھیے پانی زیادہ پینے سے ناخنوں کی صحت اچھی ہوتی ہے. اور سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے بال اور ناخن بنائے نا، ان میں خاص صلاحیت ہے. بالوں سے اور ناخنوں کی تبدیلی سے ان کی حالت اگر تبدیل ہو رہی ہو تو جسم میں چھپی کسی بیماری کا پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پہ ناخن ٹوٹ رہے ہیں، کھردرے ہو رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے خوراک صحیح نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ناخنوں کے اوپر ایک سفید رنگ کا بنا ہوتا ہے نا، اس کو اسے کہتے ہیں فنگر نیل مون، یعنی چاند فنگر نیل کا. اگر کسی کا یہ نہیں ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ آپ کی جلد کے اندر چھپا ہو. اور اگر یہ تھا اور پھر آپ کے سامنے ڈسپیئر ہوا، گم گیا، تو پھر اس میں آئرن کی کمی اور غذائی کمی کی نشاندہی ہو سکتی ہے. ناخن میں ہوتی ہوئی تبدیلی کو ضرور محسوس کریں. ناخن پیلے پڑ رہے ہیں، ناخن میں نرمی آ رہی ہے، برٹل ہو رہے ہیں، نشانات پیلے رنگ کے یا کالے رنگ کی دھاریاں پڑ رہی ہیں، تو یہ جسم میں ہونے والی کسی بڑی تبدیلی کی نشانی ہو سکتی ہے. فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. تو ہمارے جسم میں اگر کوئی چیز کی کمی ہو یا کچھ ایسی بات ہو تو بالوں اور ناخنوں سے اس کا اظہار ہو جاتا ہے. کیسا زبردست نظام ہے مدنی چینل کے ناظرین. قرآن مجید میں ارشاد ہوا اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے اور تمہاری صورتیں بنائی تو تمہاری اچھی صورتیں بنائی اور اسی کی طرف پھرنا ہے. دیگر مخلوق کے مقابلے میں تمہاری صورت اچھی بنائی. احسان کے شکریہ میں تم پہ یہ لازم ہے کہ تم اپنی سیرت بھی اچھی بناؤ. نیز قیامت کے دن تمہیں اس کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے تو تم اپنے باطن کو اچھا کر لو تاکہ عذاب کے ذریعے تمہارے ظاہر کو وہ مسخ نہ کرے. تو بہرحال اگر ہم زیادہ سبزیاں اور پھل کھائیں گے،
مناسب مقدار میں گوشت، پراپر پانی پیئیں گے تو ناخنوں کو وائٹامن منرل جو چاہیے وہ ملے گی اور صحت اچھی رہے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ہاتھ میں 19 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ ماں کے رحم میں جب بچہ چوتھے ہفتے میں داخل ہوتا ہے تو یہ وہ وقت ہے جب کروڑوں خلیے سیلز بن رہے ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ انگلیوں کے اوپر ٹینڈن بنتے ہیں اور پورا ہاتھ بن جاتا ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد ننھے ننھے ہاتھوں سے بچہ چیزوں کو پکڑتا ہے۔ اور اب ہاتھوں کا جو دماغ سے تعلق ہے یہ بڑا بہترین ہے۔ اب دیکھیے، اس ہاتھ سے ہم کام کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، پیار سے کسی کو چھوتے ہیں، سیکھتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، شاندار چیزیں بناتے ہیں۔ تو ہاتھ کا اور جذبات کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہاتھ بھی بولتے ہیں، کہا جاتا ہے اگر آپ مٹھی بنا لیں تو اس کا مطلب پوری دنیا کے اندر ایک ہی ہے کہ طاقت کا، استحکام کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور پوری کی پوری یہ تو ایک لینگویج ہے جس کو باڈی لینگویج کہا جاتا ہے۔ ہاتھ کے اشارے کے ذریعے ہم بات کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں کسی کو، یا کئی ایسی چیزیں ہوتی ہے جو کہ ہاتھ کے اشاروں سے بتائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ یوں ہاتھ رکھنا، اس کا الگ مطلب بنتا ہے، ہاتھوں کو یوں رکھنا، اس کا الگ مطلب بنتا ہے۔ باڈی لینگویج کے یہ چیپٹرز ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور آپ باتیں کر رہے ہیں تو اپنے منہ کے اوپر اگر ایسے ہاتھ رکھ لے تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بس یہ آپ بات کرنا بند کریں تو میں کچھ بولنا شروع کروں، یعنی اسے ماؤتھ بلاک کہتے ہیں، کہ وہ بولنا چاہ رہا ہے لیکن آپ اسے بولنے نہیں دے رہے، اس نے اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیا۔ اسی طرح کوئی ایسے اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی بات کو غور سے سن رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آپ سے باتیں کرتے کرتے ایک دم سے ایسے ہاتھ رکھ لیتا ہے، اس کا مطلب وہ آپ کی باتوں میں دلچسپی نہیں لے رہا، اس نے اپنے آپ کو سکون پہنچانے کے لیے ایسے کر لیا۔ بہرحال یہ ایک اندازے ہیں جو باڈی لینگویج کے چیپٹر میں ہم سیکھتے ہیں، ہر جگہ پر یہ اندازے صحیح نہیں ہوتے۔ ہاتھ انسان کے بڑے زبردست، اس کو ہائنڈ لمز بھی کہتے ہیں، ان کی مدد سے ہم کھانا کھاتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں، جیسے ہم نے پہلے کہا صفائی نصف ایمان ہے، اور یہی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھا جائے، بالخصوص کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کا وضو ضرور کر لیں۔ ہاتھوں کے ذریعے کسی کی مدد کیجئے، یہ ہاتھ مظلوم پر ظلم کے لیے نہیں بلکہ مظلوم کی مدد کے لیے اٹھیں۔ یہ ہاتھ قرآن مجید اٹھانے کے لیے، یہ ہاتھ کسی کو سہارا دینے کے لیے اٹھیں، تاکہ یہ ہاتھ جب قیامت کے دن گواہی دیں تو وہ گواہی ہمارے حق میں اچھی ہو اور ہمارا فائدہ ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل، جو کہ 100% مدنی چینل ہے، اسلامک چینل ہے۔ آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل معلومات سے بھرے اسلامک پروگرامز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔